اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 420 میں حالت احرام میں جماع کے کفارہ سے متعلق فروعات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ محرمات احرام کے کفارے بیان ہو رہے ہیں اور حالت احرام میں جماع کے کفارہ سے متعلقہ فروعات بیان کی جائیں گی۔ عورت کے اس کام میں اطاعت کرنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ ناسی اور جاہل کے حکم کی وضاحت کی جائے گی۔ مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ کیا جائے گا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اگر احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا۔ وہ حکم مرد کے لیے تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو عورت احرام کی حالت میں ہے، اگر وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے شوہر کا اس کام میں ساتھ دیتی ہے، اطاعت کرتی ہے، تو اس کا حکم بھی مرد جیسا ہے، یعنی اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، ایک اونٹ کی قربانی، اور اس کی قضا بھی اگلے سال واجب ہوگی، اور اس سال بھی جس سال میں یہ کام کیا ہے اس کو مکمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر مرد نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اس کا حکم بعد میں بیان کیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَيْهَا مُطَاوِعَةً مِثْلُهُ كَفَّارَةً وَقَضَاءً وَاحْتَرَزْنَ بِالْعَالِمِ الْعَامِدِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ لِلْحُكْمِ وَالْجَاهِلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا۔ وَعَلَيْهَا مُطَاوِعَةً یعنی کہ عورت پر بھی اسی طرح کفارہ اور قضا ہے اگر وہ مطاوعت کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں اس کے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ تو اس عبارت میں مطاوعتاً حال ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ کفارتاً و قضاءً یہ تمیز ہے مثلہ کی ضمیر سے، یعنی عورت پر بھی اسی کی مانند، یعنی مرد کی مانند کفارہ اور قضا واجب ہے جس صورت میں وہ اس کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ اس کام میں شریک ہو۔ وَاحْتَرَزْنَا بِالْعَالِمِ الْعَامِدِ عَنِ النَّاسِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، شہید اول کی عبارت میں ہم نے عالم و عامد ہونے کی قید کا اضافہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عامد کی قید کے ذریعے یعنی جان بوجھ کر ایسا کرے، تو فراموش کار یعنی بھول چوک سے ایسا کرنے والے کو خارج کرنا چاہتے تھے کہ جو بندہ حکم کو بھول جاتا ہے کہ حالت احرام میں جمع کرنا حرام ہے، یا موضوع کو بھول جاتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کے حکم کو بیان کریں کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح عالم کی قید ذکر کی تھی کہ وہ مسئلہ کو جانتا ہو، کیونکہ جاہل شخص جو ہے، جو مسئلہ کو نہیں جانتا، اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ وَاحْتَرَزْنَا بِالْعَالِمِ الْعَامِدِ یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے مصنف کی عبارت میں عالم اور عامد ہونے کی قید ذکر کی تھی، اس کے ذریعے احتراز اور اجتناب کیا ہے عن الناس یعنی بھول چوک کرنے والے سے، ولو للحکم چاہے وہ موضوع کو بھول گیا ہو کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، یا حکم کو بھول گیا ہو کہ احرام کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے۔ والجاہلی اور جاہل سے بھی اعتراض کیا ہے، عامد کے ذریعے ناسی سے اعتراض کیا اور عالم کی قید کے ذریعے جاہل سے اجتناب کیا ہے۔ فلا شیء علیہما ان پر کفارہ اور قضا واجب نہیں ہوتی، کچھ بھی ان پر واجب نہیں ہوتا اگر ایسا کرتے ہیں۔ وکان علیہ تقییدہ اور شہید اول پر لازم تھا کہ اس کی قید کو ذکر کرتے، کیونکہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ ان کی عبارت کا جو اطلاق ہے وہ ناسی اور جاہل کو بھی شامل ہے اور ان کے اوپر بھی قضا اور کفارہ واجب ہو، حالانکہ ان کی یہ نظریہ اور یہ مراد نہیں رہی ہوگی۔
وَإِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا فِي حَقِّهِ أَمَّا الْجَاهِلُ فَآثِمٌ۔ شہید ثانی اس عبارت میں فرمانا چاہتے ہیں اگرچہ ممکن ہے کہ ناسی اور صاحب و نسیان کی وجہ سے ایسا کرنے والے کو خارج کرنے کے لیے عامد کی شرط لگانے کی اور قید ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، چونکہ محال بحث وہ صورت ہے کہ جب ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہو، اور واضح ہے کہ جب بھول چوک کی وجہ سے احرام کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ تو ناسی اور سہو و نسیان کی وجہ سے ایسا کرنے والا موضوع بحث سے خارج ہے، اس پر چونکہ یہ کام حرام نہیں ہے اس کی وجہ سے اس پر قضا اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوتے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُ النَّاسِ، اگرچہ کہ سہو و نسیان کی وجہ سے ایسا کرنے والے کو خارج کرنا ممکن ہے، من حیث عدم کونہ محرما فی حقہ، چونکہ اس پر یہ کام حرام نہیں ہوتا احرام کی حالت میں، تو جب اس نے احرام کی حالت میں سہو و نسیان کی وجہ سے ایسا کیا ہے اور اس پر حرام نہیں ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر چونکہ حرام نہیں ہے قضا اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا، تو اس کو خارج کرنے کے لیے علیحدہ طور پر عامد اور جان بوجھ کر ایسا کرنے کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الجاہل فآثم، لیکن جو بندہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اس کو خارج کرنے کے لیے عالمم بالتحریم کی قید لگانا ضروری ہوگی، چونکہ جو بندہ مسئلہ نہیں جانتا اس کا احرام کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہوتا ہے، تو وہ موضوع کے اندر داخل رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ اس پر بھی قضا اور کفارہ واجب ہے، چونکہ حرام تو ہے اس پر، تو اس کو خارج کرنے کے لیے عالمم بالتحریم کی قید کو ذکر کرنا لازمی ہے، جس کو شہید اول نے ذکر نہیں کیا۔ وَيَفْتَرِقَانِ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْخَطِيئَةِ بِمُصَاحَبَةِ ثَالِثٍ مُحْتَرَمٍ فِي حَجِّ الْقَضَاءِ إِلَى آخِرِ الْمَنَاسِكِ۔ احرام کی حالت میں جو شخص ایسا کرتا ہے، جماع کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس پر ایک اونٹ کی قربانی بھی واجب ہے اور اس پر اگلے سال اس کی قضا بھی واجب ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں جب میاں بیوی ایسا کرتے ہیں تو جو قضا والی انہوں نے حج کرنی اگلے سال، تو اگر اسی راستے سے آئیں کہ جس راستے سے پچھلے سال حج انہوں نے کی ہے، تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں انہوں نے وہ کام کیا تھا تو وہاں سے ان دونوں کو جدا کر دیا جائے، اور اس کا معنی بھی یہ ہے وہاں سے ایک تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ ہو جائے آخر اعمال حج تک، تاکہ اس کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ وَيَفْتَرِقَانِ، یعنی وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں، اذا بلغ موضع الخطیۃ، جب اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر انہوں نے اس طرح کا گناہ کا ارتکاب کیا تھا، بمصاحبۃ ثالث محترم، یعنی ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ شامل ہو جائے، ان کے ساتھ ساتھ رہے، فی حج القضاء الی آخر المناسک، یعنی اگلے سال جو انہوں نے حج کرنی ہے قضاء کے عنوان سے، اس میں ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ رہے، الی آخر المناسک، یعنی حج کے تمام مناسک تک، آخر تک ان کے ساتھ رہے۔ وقیل یفترقان فی الفاسد ایضا من موضع الخطیۃ الی تمام مناسکہ، اور ایک فقہی نظریہ یہ ہے کہ بعض فقہائے شیعہ کہتے ہیں کہ اس سال جس میں انہوں نے ارتکاب کیا اس کام کا اور یہ فاسد ہو گئی ہے، اس میں بھی ابھی سے ان کے ساتھ ایک اور شخص ساتھ ہو جانا چاہیے اور آخر اعمال تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ یفترقان فی الفاسد، یعنی اس سال کی جس میں انہوں نے ارتکاب کیا اور فاسد ہوئی ہے، اس میں بھی ایک شخص یہ آپس میں جدا ہو جائیں، من موضع الخطیۃ، اس جگہ سے جہاں انہوں نے ارتکاب کیا، الی تمام مناسک ہی، اپنے اعمال حج کے اختتام تک یہ جدا رہیں۔ اس کا معنی پہلے بیان کیا ہے کہ ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ رہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ مَرْوِيٌّ، اور یہ نظریہ قوی بھی ہے
اور روایات میں بھی آیا ہے وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، اور شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں بھی اسی کا یقین کیا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہو گیا کہ دونوں حجوں میں یہاں سے انہوں نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے، وہاں سے لے کر آخر تک ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ رہے، کہیں دوبارہ ان کو اس غلطی کا موقع نہ مل جائے۔ شہید ثانی اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ دروس شرعیہ میں انہوں نے اس نظریے کا یقین کیا ہوا ہے، لیکن اس کتاب لمع میں وہ اس کو قیلہ، ایک قول اور ایک رائے کے ذریعے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا یقین نہیں رکھتے۔ یہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ عورت اگر اس کے ساتھ اختیار کے ساتھ شامل ہو اس کام میں تو اس پر بھی قضا اور کفارہ واجب ہوتی ہے، تو اس پر صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے کراوی دلالت کرتی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وسائل شیعہ باب 3 ابواب کفارات الاستمتاع حدیث نہم ہے۔ یعنی اگر وہ دونوں مسئلے کو جانتے ہیں تو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان میں جدائی ڈال دی جائے، اور ان دونوں پر اونٹ بھی واجب ہوگا اور اگلے سال کی حج بھی دونوں پر واجب ہوگی، اور بھول چوک کی وجہ سے ایسا کرنے والے پر کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ نسیان کی وجہ سے اس کا عذر شرعی قبول کیا جاتا ہے، اور حدیث رفع عن امتی تسعۃ ما لا یعلمون، اور اس میں جو 9 چیزوں کو معاف کیا گیا ہے ان میں سے ایک نسیان بھی ہے۔ وہ نسیان اور بھول چوک کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس پر کفارہ اور قضا نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک جاہل مسئلہ نہ جاننے والے پر بھی کفارہ اور قضا نہیں ہے تو اس پر صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی اور صحیح زرارہ بن اعین دونوں روایتیں اس پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ ان میں چونکہ آیا ان کانا عالمین، اگر دونوں مسئلہ جانتے تھے تو ان پر یہ کفارہ اور قضا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ورنہ نہیں ہوگی ان پر کفارہ اور قضا۔ اور ان میں جو جدائی ڈالنی ہے تو شہید اول نے لمع میں فرمایا کہ قضا والی حج میں جدائی ڈالنی ہے اور ایک تیسرا شخص ان کے ساتھ ہو جائے تاکہ وہ ایسا نہ کر سکیں، اور ایک قول کو نقل فرمایا کہ جو اس سال والی حج ہے جس کو فاسد قرار دیا جا سکتا ہے چونکہ اس میں انہوں نے اس حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اس میں بھی آخر اعمال تک ایک تیسرا بندہ ان کے ساتھ رہے۔ دروس شرعیہ میں اس کا انہوں نے یقین کیا ہے، اور شہید ثانی نے اس کو قوی اور مروی منقول نظریہ قرار دیا ہے۔ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے سید عاملی نے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ فقط قضا والی حج میں ان کو جدائی ڈالی جائے، تیسرا بندہ ان کے ساتھ شامل ہو۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے اس میں ہے فرقا محملاہما فلم یجتمعا فی خباء واحد الا ان یکون معہما غیرہما، اور ان کے محملوں کو سواریوں کو جدا کر دیا جائے اور ان کو ایک خیمے میں جمع نہ کیا جائے مگر یہ کہ ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہو، یہاں تک کہ قربانی اپنے محل اور مقام تک پہنچ جائے۔ وسائل شیعہ باب 3 ابواب کفارات الاستمتاع ہے۔ جبکہ روایت میں فاسد اور پہلے والی حج میں بھی آخر تک افتراق اور جدائی نقل ہوئی ہے، جیسا کہ مزمرہ زرارہ میں ہے فرق بینہما من المکان الذی احدثا فیہ، اسی جگہ سے جہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے وہاں سے ان میں جدائی ڈالی جائے۔ صحیح معاویہ بن عمار میں بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے یفرق بینہما حتی یقضی المناسک ویرجع الی المکان الذی اصاب فیہ ما اصاب وعلیہ الحج من قابل، یعنی اگلے سال حج ہے اور اس سال میں ایک اونٹ بھی ہے اور ان میں جدائی بھی ڈالی جائے گی، تو اس وجہ سے ابن بابویہ کمی پہلی حج میں بھی ان میں جدائی ڈالنے کے وجوب کے نظریے کے قائل ہیں، اور روایات میں جم بندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں حجوں میں ان کو جدائی ڈالی جائے، اور علی بن بابویہ نے اس کا نظریہ اختیار کیا ہے
اور مختلف الشیعہ میں علامہ حلی نے اس کو کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تحریر الاحکام میں اس کو حسن قرار دیا ہے، اچھا نظریہ ہے، اور تذکرۃ الفقہاء اور منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں اس کو جید قرار دیا ہے، بہتر نظریہ قرار دیا ہے۔ اور اس پر علی بن ابی حمزہ کی روایت بھی ہے جو بطینی مراد ہے، سألت ابا الحسن علیہ السلام عن محرم واقع اہلہ قال قد اتا عظیم قلت افتنی قد ابتلیا۔ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، ایک احرام والا شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، فرمایا بڑا کام اس نے کیا ہے، یعنی کہ بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کی مجھے اس کا حکم بیان کریں کہ اب تو وہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ قال استکرہہا او لم یستکرہا، امام نے فرمایا اس نے بیوی کو مجبور کیا یا اس کو مجبور نہیں کیا۔ قلت افتنی بہما جمیعا، مولا دونوں صورتوں کا مجھے حکم بیان کرے۔ فرمایا ان کان استکرہہا فعلیہ بدنتان وَإِن لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَ وَعَلَيْهَا بَدَنَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ وَعَلَيْهِمَا الْحَاجُ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهِيَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ فَقَدْ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب کفارات الاستمتاع حدیث دوم، یعنی کہ ان کو اس مکان سے جدا کر دیا جائے جہاں پر ایسا کام کیا ہے حتیٰ کہ مکہ پہنچ جائیں، اور اگلے سال بھی ان پر حج ضروری ہے۔ میں نے عرض کی جب وہ مکہ پہنچیں تو وہ اس کی بیوی ہوگی جیسے پہلے تھی؟ فرمایا ہاں اس کی بیوی رہے گی، اور جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ کام کیا ہے تو ان میں جدائی ڈال دی جائے حتیٰ کہ احرام اتار لیں۔ جب احرام اتار لیں تو پھر ان کا جو ہے فریضہ ادا ہو جائے گا، اور میرے والد گرامی یہی فرمایا کرتے تھے۔ اور ان میں جدائی ڈالنے کا معنی خود صحیح معاویہ بن عمار نے مولانا امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے، فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، کہ وہ کسی خیمہ میں جمع نہ ہوں مگر یہ کہ ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص موجود ہو۔